تین بد دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، اور جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تین بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمایا۔ حضرت جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ پہلی بد دعا اس شخص کے لیے ہے جس پر رمضان مبارک کا پورا مہینہ گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل جلالہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بداعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی نماز، روزہ، تراویح اور دیگر عبادات کو نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے لیے بد دعا کی گئی کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر پورا درود شریف نہ پڑھ سکے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور کہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے لیے بد دعا دی گئی کہ جس شخص کے سامنے اس کے والدین بوڑھے ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ علماء نے والدین کے حقوق میں لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، ہر بات میں ان کا احترام ملحوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ان کی ناراضگی جہنم ہے۔ مطیع اور فرمانبردار بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والدین کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کا مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی والدہ اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کر کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حال میں مر گئے کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا تھا تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع و فرمانبردار شمار ہو جاتا ہے، اور بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، اب تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہم لوگوں کو
ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔